بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 مئی 2019 ہے، بمطابق 21 رمضان المبارک 1440 اسلامی تاریخ ہے۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ سے شیئر کروں گا سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے اس رمضان کے آخری عشرے میں عبادات کرنے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک اور موقع فراہم کر دیا ہے۔ اس تمام صورتحال کے لحاظ سے اللہ رب العزت آج کی رات کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، کیونکہ آج کی رات 21ویں رات ہے، اور اس رات کے مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں تلاش کرو۔ شب قدر اتنی عظیم رات ہے کہ اس کے لیے سورہ قدر باقاعدہ نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے ہزاروں مہینوں سے بہتر اس رات کی عبادت کو قرار دیا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان اپنے طور پر بھرپور کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری جد و جہد کر لیں، کیونکہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک واضح طور پر ہے کہ اگر کسی شخص کو رمضان ملے اور وہ اس میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لعنت اس پہ فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں جس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر آمین بھی کہا ہے۔ آپ حضرات بھی پوری کوشش کریں کہ یہ جو آخری عشرہ آیا ہے اس میں بھرپور طریقے سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کوشش کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی سلسلے میں حرم مکی میں اور مدینہ منورہ میں بہت زیادہ مسلمان کافی زیادہ وہاں پر آئے ہیں، جس کی وجہ سے مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر 170 جو حرم مکی کے جو دروازے ہیں، ڈورز ہیں یعنی باب ہیں، انہیں باقاعدہ مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے بھی مسلمانوں کے لیے اسی طرح سے کھولے ہیں، اور اللہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہے تو میں اسے بخش دوں۔ اب مسلمانوں کی اپنی نااہلیت ہے اگر وہ اس پر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکیں۔ یہ خبر جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے اللہ رب العزت کا وہ قول یاد آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور رمضان میں ایک خاص دروازہ جنت کا جسے ریان کہا جاتا ہے، تمام روزے دار اس سے داخل ہوں گے۔ لہٰذا بھرپور کوشش کریں کہ آخری عشرے میں اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنوائیں۔ حرم مکی سے جو خبر آئی ہے کہ اس میں جتنے بھی باب ہیں یعنی کہ دروازے ہیں وہ عوام مسلمانوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں، تاکہ عوام جو بھی مسلمان وہاں پر آتے ہیں ان کو آسانی کے ساتھ حرم میں آنے اور جانے میں کسی بھی قسم کی مشکلات پیش نہ آئیں۔ اس سلسلے میں جو بتایا گیا ہے کہ 35 دروازے مخصوص لوگوں کے لیے رکھے گئے ہیں، تاکہ اس جگہ سے آنے جانے کے لیے جو مخصوص افراد ہیں ان کے لیے سہولت فراہم کی جا سکے۔ یاد رکھیے گا، مکہ المکرمہ میں جو بھی افراد اس وقت جا رہے ہیں 23 سے 27 رمضان المبارک کی تاریخوں میں، ان کے لیے مکہ المکرمہ کی حدود میں گاڑی لے کر جانے پر پابندی ہے، کیونکہ اسپیشلی مرور نے اس سلسلے میں اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ بے پناہ رش کو کنٹرول کرنے کے لیے اس سال سے ان دنوں میں 23 سے 27 تک جو بھی لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے چیک پوائنٹ سے افراد مکہ المکرمہ یعنی حرم مکی تک جا سکتے ہیں، تمام گاڑیاں چیک پوائنٹ سے باہر ہی جو مخصوص جگہ بنا دی گئی ہیں وہاں پارک ہو رہی ہیں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں مزید کچھ خاص خبروں پر۔ تبوک کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وزارت عمل نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ایک شہری نے ایک درخواست اپلیکیشن یعنی جمع کرائی تھی کہ کافی عرصے سے وہ کچھ پریشانیوں کا شکار ہے، اس سلسلے میں اس کی کوئی اپلیکیشن پر کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت عمل نے کہا ہے کہ کافی زیادہ رش کی وجہ سے بہت سارے غیر ملکی اور بہت سارے سعودی شہری کے کیسز کافی ڈیلے ہو رہے ہیں، جس پر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تمام صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور کیسز کو جلد از جلد نپٹایا جائے گا۔ لہٰذا اس خبر کو دوستو آپ حضرات سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف بہت سارے غیر ملکی افراد مجھے یہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ ان کے کیسز کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ تھوڑا سا صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ کام کریں، اور وزارت عمل اور لیبر کوڈ میں اس وقت کافی قوانین میں تبدیلی آ چکی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے کیسز کو بھی فالو اپ کیا جائے گا، لہٰذا
لہٰذا آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ کے پاس اگر پراپرلی اور گڈ ایویڈنس ہیں، اچھے شواہد موجود ہیں، تو آپ کا کیس لازمی طور پر آگے پرسو ہوگا، اور جو بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے سلسلے میں آپ کو لازمی انصاف ملے گا۔ لہٰذا گھبرانے کی کوشش نہ کریں، اور گھبرائیں مت، اور ہمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی کوشش کو جاری رکھیں اور آپ کے اپنے کیس کو فالو اپ کریں، لازمی طور پر انشاءاللہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ وزارت عمل کے جو منسٹر ہیں احمد الراجی، انہوں نے کہا ہے کہ مملکت میں 2030 ویژن کے تحت 71 ایسی مختلف قسم کی سروسز انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہیں، جس سے مملکت میں معاشی طور پر اور دیگر آنے والے جو مختلف پروجیکٹس ہیں اور جو سرمایہ کار ہیں ان کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے، تاکہ ایسے تمام افراد جو کہ مملکت میں سرمایہ لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسان شرائط پر اور بہترین فیسلٹی مملکت میں فراہم کی جا سکیں۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ مملکت میں سرمایہ کاری آئے گی تو ملازمتوں کے بہترین دروازے کھلیں گے، اور جس سے غیر ملکی اور سعودی شہری دونوں ہی فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا سعودی حکومت ایسے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ نیا اقامہ سسٹم، جسے منفرد اقامہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تاکہ مملکت میں سرمایہ کاری آئے گی تو سعودی شہری ہی نہیں بلکہ غیر ملکی افراد بھی بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم رہے گا، ساؤتھ کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش جاری ہے۔ اس سلسلے میں نجران اور جازان کے خاص طور پر علاقے شامل ہیں۔ حائل، قسیم اور تبوک کے جو نارتھ کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں گرد و غبار رہے گا، لہٰذا یہاں پر رہنے والے افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے، اس میں بھرپور طریقے سے عبادت کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔